बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सिंध हुकूमत ने नैब के चेयरमैन को एक ख़त लिखा है और सिंध हुकूमत बड़ी तकलीफ़ में है, बहुत गुस्से में है जो कार्रवाई की जा रही है। और एक ख़त लिखा गया था नैब सिंध की तरफ से सिंध हुकूमत को, और उस पर वो आग बगोला हैं। और मुराद अली शाह ने आज एक इजलास बुलाया था, उस इजलास की, और जो अब लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है नैब और सिंध हुकूमत की, सिंध सरकार और नैब की, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी गुस्ताखी की है नैब ने जिसकी बुनियाद पर आज इतना हंगामी इजलास बुलाया गया और वावेला मचाया गया। साथ हम बात करेंगे जो शहबाज शरीफ के हवाले से शेख रशीद ने आज शब फ़ैसला सुनाया है और एक अगले 12 घंटों में बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। और वो ECL में जो नाम डाला जा रहा है, कब ख़त लिखा गया, उस ख़त का मतन क्या था, और पहले एक दफ़ा ECL से नाम जब अदालतें निकाल चुकी हैं दोबारा नाम कैसे ECL में डाला जा सकता है, अब आगे कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन सा इम्कान है, उसकी डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और किन किन का नाम ECL में डाला जा रहा है वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक ख़त लिखा गया था नैब सिंध की तरफ से। नैब कराची ने ख़त लिखा सिंध हुकूमत को और ये कहा गया, बेसिकली इस ख़त लिखने के पीछे बैकग्राउंड ये है कि शहजाद अकबर जो कि मुशीर हैं, मुशीर एहतसाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, उन्होंने कराची नैब को एक ख़त लिखा था और कराची नैब से ये कहा था कि ये जो 3 अज़ला हैं सिंध के, कराची, हैदराबाद और सक्खर, इन तीनों अज़ला के जो छोटे इलाके हैं वहाँ के जाली डोमिसल बनवा कर जाली भर्तियाँ की गई हैं मुख्तलिफ़ अफसरान की, और मुख्तलिफ़ सरकारी महकमे में उनका रिकॉर्ड तलब करके उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की जाएँ। ये बेसिकली केस था। नैब कराची को जब नैब कराची ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू की तो अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो तलब करने थे, उन्होंने रिकॉर्ड तो तलब करना था। उन्होंने सिंध हुकूमत को आगे ख़त लिख दिया कि आप जो अफसरान हैं उनके डोमिसल और उनका जो रिकॉर्ड है वो नैब को प्रोवाइड करें ताकि नैब सब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर सके, नैब सब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको देख सके। इस पर आज सिंध सरकार ने मुराद अली शाह की सदारत में सिंध हुकूमत की काबीना ने एक इजलास बुलाया। यह हंगामी इजलास था और 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो नैब है वो कैसे गुस्ताखी कर सकता है। 18वीं तरमीम के बाद तो हमें वफाक नहीं पूछ सकता, हमें वज़ीर आज़म नहीं पूछ सकता, तो हम जाली डोमिसल बनवाएं, हम जाली भर्तियां करें, हम जाली पेंशन्स जारी करें, हम जाली अकाउंट्स बनाएं। नैब कौन होता है हमसे डॉक्यूमेंट्स तलब करने वाला? नैब कौन होता है हमसे पूछगिछ करने वाला? इस पर इजलास बुलाया। उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि हम चेयरमैन नैब को ख़त लिखेंगे, चेयरमैन नैब को कहेंगे कि नैब के जो लोग हमें कह रहे हैं या हमसे रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसकी कानून में कहीं कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कानून हमें इस बात का पाबंद नहीं करता कि जब कोई अथॉरिटी हमसे मांगे और हम उनको प्रोवाइड कर दें, क्यों दें हम? हमारा रिकॉर्ड है और ये प्रॉपर फोरम नहीं है, इनका दायरा इख्तियार नहीं है। ये कैसे चेक कर सकते हैं जो सिंध अफसरान के डोमिसल या उनका रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं? ये उन्होंने कहा कि हम शिकायत लगाएंगे चेयरमैन नैब को। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम नैब कराची ने जो रिकॉर्ड मांगा है हम उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये फ़ैसला किया है सिंध सरकार ने और मुराद अली शाह ने। अब जानते हैं सिंध सरकार एक अलग ही मखलूक है, एक अलग दुनिया है, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल अलग है। 18वीं तरमीम के वो बेनिफिशरी हैं और वो 18वीं तरमीम पर पैरा देकर बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि 18वीं तरमीम आगे पीछे हो, क्योंकि वो एक सूबे को अलग से एक रियासत बनाकर बैठे हैं। ना वो वफाक की बात सुनते हैं, ना वफाक को टैक्स देना चाहते हैं, ना वफाक के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, ना वफाक की पॉलिसीज़ को अपनाना चाहते हैं। वो एक अलग ही स्टेट बन चुकी है। और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पहले अंदरून सिंध में उन्होंने माफियाज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ जो क्रिमिनल्स हैं उनके ज़रिए अंदरून सिंध में उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अब वो अंदरून सिंध से अपने क्रिमिनल्स को कराची में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके वोट्स ट्रांसफ़र करवा रहे हैं ताकि जो कराची की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ भी जो सिंध सरकार है वो इलेक्शन जीते। और हर तरफ आपको भुट्टो ज़िंदा है के नारे नज़र आएँ। और जो ये समझते हैं कि भुट्टो की डेथ हो गई है
ان لوگوں کا کراچی میں یا اندرون سندھ میں رہنے کا کوئی حق موجود نہیں ہے۔ اب یہ لڑائی کہاں جاتی ہے نیب کی اور سندھ سرکار کی، اس کی تو جو بھی مزید کو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے۔ اب جانتے ہیں پچھلے 3-4 دن سے شہباز شریف کا معاملہ بڑا شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہباز شریف کا جس طرح ان کی ضمانت ہوئی، پہلے ضمانت کا معاملہ ایک نیب قاصد کے ذریعے ضمانت کا فیصلہ اناؤنس کروایا گیا، اس کے اوپر بڑا وویلا مچا، پھر 2 ججز کی آپس میں اختلاف ہو گیا، پھر 3 رکنی ایک ریفری بینچ بنا، انہوں نے ضمانت دی اور ضمانت جن گراؤنڈز کے اوپر دی ان گراؤنڈز میں بھی کافی غلطیاں تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ ایک دن پہلے ٹکٹ کرواتے ہیں، اگلے دن درخواست دیتے ہیں، باہر جانے کی اجازت مانگے ہیں، اس سے اگلے دن کیس لگ جاتا ہے، آبجیکشن ریموو ہوتا ہے، ریکارڈ طلب ہوتا ہے اور شہباز شریف کو اجازت مل جاتی ہے۔ اس سے اگلے دن شہباز شریف ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں FIA کا ایک افسر شہباز شریف کو گھر بھجوا دیتا ہے۔ معاملہ وہاں سے خراب ہوتا ہے اور معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور حکومت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ 28 اپریل کو ایک خط لکھا گیا تھا اور 28 اپریل کو یہ خط لاہور نیب نے لکھا تھا اسلام آباد نیب کو، اور اسلام آباد نیب سے یہ کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کا جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے شہباز شریف کے خلاف، اس میں کافی مٹیریل موجود ہے اور کافی جو اس میں ایویڈنس موجود ہے، اور اب ہمیں خطرہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا ٹرائل میں دوران ٹرائل عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے شہباز شریف کو بیرون ملک نہ دیے جانے کے حوالے سے جو ECL سے نام ہائی کورٹ نے نکالا تھا اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 28 اپریل کو یہ خط لکھا جاتا ہے، خط لکھتی ہے نیب لاہور اور اپنے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کو یہ خط لکھا جاتا ہے۔ جب وہ خط لکھا جاتا ہے تو بعد میں آپ جانتے ہیں بلیک لسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے اور پھر جو ہے جو آگے ایک نئی لسٹ سامنے آ جاتی ہے PNIL، اس میں نام کا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور پھر ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی انہوں نے تیار کر لی ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 28 اپریل کو جب خط لکھا جاتا ہے تو اس میں تو چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں ECL سے نام نکالا گیا تھا شہباز شریف کو، اس کو چیلنج کیا جائے، لیکن ساتھ ہی نیب نے آج ایک نیا کام کیا اور نیب نے ڈائریکٹ وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اور وزارت داخلہ سے یہ کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں ملزم شہباز شریف، ملزم حمزہ شہباز اور باقی جو 11 ملزمان ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب اتنی بڑی ایویڈنس موجود ہو تو ایسے میں ملزم کا نام ECL میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ملزم بیرون ملک بھاگ سکتا ہے اور ملزم کا بیرون ملک بھاگنے کا خطرہ ہے۔ اب آپ 2 چیزوں کو مکس نہ کیجئے گا، ایک پہلا جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیس تھا اور رمضان شوگر مل کیس میں جس میں پہلے شہباز شریف کا نام ECL میں تھا وہ ان کیسز میں تھا اور ان کیسز میں ہی وہ نام ECL میں ایک بار نکالا گیا تھا، جس کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا، وہ ڈیفرنٹ معاملہ تھا، یہ الگ کیس ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں پہلے کبھی بھی نام ECL میں شامل نہیں رہا اور یہ ایک نیا کیس ہے، اور نئے کیس میں جب اپریہنشن آف ملزم کا بھاگنے کا یا مفرور ہونے کا یا ایبسکونڈ کرنے کا کی اپریہنشن ہو کہ ملزم ایبسکونڈ کر جائے گا، بھاگ جائے گا، مفرور ہو جائے گا، تو نئے کیس میں ملزم کا نام ECL میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ نئی کاز آف ایکشن ہے، وہ پہلے پرانی کاز آف ایکشن تھی، ECL میں نام ڈالا گیا، ECL سے نام ہائی کورٹ نے ختم کر دیا، اب نئی کاز آف ایکشن ہے، نئے سرے سے ECL میں نام ڈالا جائے گا اور پھر اس کو آگے دیکھا جائے گا۔ اس پر وزارت داخلہ نے، شیخ رشید نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ ان کو خط مل چکا ہے نیب لاہور کا، نیب لاہور کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اینڈ کمپنی کا نام ECL میں ڈالا جائے، اور اسی جو پوائنٹ ہے، اسی 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس پر کل اجلاس طلب کیا ہے وزارت داخلہ میں، اور یہ صبح 10 بجے یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ملزم شہباز شریف کا نام ECL میں اس کیس میں ڈالا جانا ہے، اور وہ کب تک ڈالا جائے گا اور کیا کل ہی یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اس بات پر کلیئر ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں دینا، کسی بھی طرح سے شہباز شریف کو نہیں بھاگنے دینا، اور اب آپ کو شہباز شریف نظر آ گئے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان اور PDM کے ساتھ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو جو شہباز شریف ہیں
ان کو بیرون ملک نہیں جانے دینا، اس بات پر حکومت پاکستان اب ڈٹ چکی ہے اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب جب نام ECL میں ہوگا اس کے بعد یہ توہین عدالت کی درخواست دیں گے، ECL سے نام نکلوانے کے لیے الگ پروسیس شروع ہوگا، وہ پروسیس کہاں تک جاتا ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوگا اور وہ چیزیں پھر ساتھ ساتھ دیکھی جائیں گی۔ ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اب یہ بھی اندازہ ہے کہ حکومت نے اب عید کے فوراً بعد یہ درخواست بھی دینی ہے کہ شہباز شریف کیونکہ ضامن ہے نواز شریف کا، اور جب تک نواز شریف نہیں آتا شہباز شریف کو بیرون ملک نہ جانے دیا جائے۔ یہ بیسک گراؤنڈ ہے، یہی لاء آفیسر نے عدالت میں بیان کی تھی اور یہی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر آگے یہ ساری کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اور یہ جو 50 روپے کا اسٹام ہے یہ اب شہباز شریف کے گلے میں پڑنے والا ہے اور اب اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب معاملہ کدھر جاتا ہے، صبح کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے، اگلے 12 گھنٹے شہباز شریف کی قسمت کے لیے بہت اہم ہے، شریف خاندان کے لیے بہت اہم ہے، شیخ رشید کیا فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔